اگلا کام سے کام نہیں چلتا. کوئی کام متعین آپ کے سامنے ہونا چاہیے, کوئی عزم ہونی چاہیے. اب اس میں کیا لکھا ہوا ہے میرا, اب آپ خود طے کریں جی آپ کا عزم کیا ہے. یہ رمضان گزشتہ رمضان سے بہت اچھا گزارنا ہے یا حسب سابق؟ نہیں جی ہم تو بہت گناہگار ہیں, بس پہلا جیسا ہی صحیح ہے. یا پہلے سے کچھ بہتر؟ کس پہ نشان لگائیں گے؟ بہت اچھا گزارنا ہے, لگا دیں نشان. ٹھیک ہے, اس سے کچھ بہتر کس پہ نشان لگائیں گے؟ بہت اچھا گزارنا ہے, لگا دیں نشان. ٹھیک ہے انشاءاللہ لگا دیا نشان. ایک عزم یہ آپ نے کر لیا. اب یہ آپ کی نیت ہے, آپ کا معاملہ آپ کے اللہ کے ساتھ ہے, آپ اس کے لیے سنجیدہ ہو جائیں. خالی نیت نہیں ہو, سنجیدہ ہو جائیں اس کے لیے. تو پھر اللہ پاک دیکھیے ہدایت کی راہیں کن پہ کھلتی ہیں؟ جو سچے طالب ہوتے ہیں. بس یہ یاد رکھیے گا, ہدایت کی راہیں کن پہ کھلتی ہیں؟ کیسے پہنچنا ہے اللہ تک؟ یہ ان پہ کھولتی ہیں جو اللہ کو پانے کا سچا جذبہ رکھتے. اور قرآن کی آیت ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ, یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اس قرآن کے ذریعے سے ہم ان لوگوں کو ہدایت دیں گے جو ہماری رضا کے طالب ہیں, جن کو دھن لگی ہوئی ہے میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, میرے اللہ مجھ سے سبل السلام, سلامتیوں کی راہیں کھول دیں گے. دوسرا عزم اس رمضان میں صرف روزے نہیں رکھنے, صرف عبادتیں نہیں کرنی. اس رمضان میں کچھ ایسا کروں گا کہ روزے کا جو مقصد ہے, کیا مقصد ہے؟ تقوی, مجھے وہ حاصل ہو جائے. کب تک گناہ والی زندگی؟ کب تک ایسا ہوتا رہے گا کہ رمضان آیا مسجد میں نمازی بن گیا, اور رمضان کے بعد مجھ سے پورے سال میں فجر مسجد میں نہیں پڑھتا؟ کب تک ایسا ہو؟ کب تک ایسا ہو؟ رمضان میں میں حلال بھی نہیں کھاتا, اور رمضان کے بعد میں یعنی رمضان اپنے ہاتھ کی کمائی حلال چیزیں ہیں نہیں کھا رہے, روزہ ہے, تو رمضان کے بعد کم سے کم حرام کا روزہ تو میں رکھوں. حرام نہیں کھاؤں گا, کمائی میں جھوٹ نہیں, اس کو ملے گا جس کو رمضان میں تقوی مل گیا. پہلے نا لوگ حج پہ جاتے تھے, اس کے بعد ایک بڑی تعداد بدل کے آتی تھی. رمضان آتا تھا ماشاءاللہ کئی لوگ داڑیاں رکھ لیتے تھے, کئی لوگ پکے نمازی بن جاتے تھے. اب پتہ نہیں کیا ہو رہا. تو اس مرتبہ آپ نشان لگائیے, طے کر لیا اس مرتبہ انشاءاللہ کچھ ایسا اللہ سے تعلق بناؤں گا کہ پھر وہ موت تک چھوٹے نہیں تعلق. کچھ ایسا کروں گا انشاءاللہ. اللہ بڑے کریم ہیں. کیسے ممکن ہے بندہ بڑھنا چاہے, حاصل کرنا چاہے, وہ رب نہ تھامے؟ تو کس کس نے نیت کر لی کہ انشاءاللہ روزے کا مقصد تقوی حاصل کروں. میں ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب, وہ خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو امام الاولیاء تھے, ان کی خانقاہ میں تشریف رکھتے تھے. نماز پڑھ کے فارغ ہوئے, میں نے کہا حضرت میں کراچی سے آیا ہوں, کوئی نصیحت فرما دیں جو زندگی بھر کام آ جائے. اللہ اکبر. تھوڑی دیر خاموش رہے, پھر کیا فرمایا زندگی ایسے گزارو کہ پورے وجود سے کوئی کام تقوی کے خلاف نہ ہو. آنکھ خلاف تقوی نہ دیکھے, زبان تقوی کے خلاف نہ بولے, ہاتھ تقوی کے خلاف کوئی کام نہ کریں, دماغ تقوی کے خلاف نہ سوچے. یہاں تک پہنچنا تھا ہمیں. ابھی تو ہماری زبانیں غیبتیں نہیں چھوڑ رہی, ہماری زبانیں حرام بول نہیں چھوڑ رہی. زبان کا تقوی کیا ہے؟ تقوی ہر چیز کا ہوتا ہے. آنکھ کا تقوی یہ ہے اس رمضان ہمیں ایسا تقوی مل جائے اب آنکھ حرام پہ نہ اٹھے. اس رمضان ہمیں اللہ ایسا تقوی ہوتا ہے. آنکھ کا تقوی یہ ہے اس رمضان ہمیں ایسا تقوی مل جائے اب آنکھ حرام پہ نہ اٹھے. اس رمضان ہمیں اللہ ایسا تقوی دے دے کہ اب غیبت ہماری زبان سے نہ نکلے. ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ مقصد ہمیں حاصل کرنا. تیسرا عزم, وقت بالکل ضائع نہیں کرنا, ایک ایک سانس قیمتی بنانا ہے. حسب سابق صحیح, پہلے سے کچھ بہتر. بتائیے جی کیا ہوگا؟ ایک ایک سانس قیمتی, یہ آپ نے طے کر لیا.
اب بہت غور سے سنیے گا. جب آپ نے واقعی یہ طے کر لیا سنجیدگی سے، اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وقت ضائع ہوتا کہاں ہے. 4 چیزوں میں وقت ضائع ہوتا ہے. نیچے دیکھیے. نمبر 1، غیر ضروری تعلقات، غیر ضروری مشغولیتیں. یہاں ضائع. تراویح پڑھ کے نکلے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے، گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں سے نکلے، ہوٹل پہ بیٹھ گئے، گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں. گھر میں کوئی آ گیا، بیٹھ گئے. پتہ نہیں ہے کہ رمضان ہے بھائیوں، ایک ایک لمحے پر وہ کچھ ملے گا، بعد میں آپ کو مہینوں آپ عبادت کرنے نہیں ملے گا اتنا. غیر ضروری تعلقات، مشغولیتیں ختم کرنی ہے. بھائی کرنی ہے یا حسب سابق صحیح. اب آپ خود سنجیدگی، ہم نے یہاں ایک لائن چھوڑ دی ہے. اس لائن میں آپ کا معاملہ آپ کے اللہ کے ساتھ ہے. آپ خود، ہر ایک خود سوچے اس کے غیر ضروری تعلقات کیا کیا ہے. ہر ایک خود سوچے، یار میں فلاں جگہ وقت ضائع کرتا ہوں، یہ جو فلاں بیٹھک ہے میری نا، یہ میرے وقت برباد کر دیتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. نمبر 2، موبائل کا غیر ضروری استعمال. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس سے. اب آپ خود سوچیں کون سے گروپ ہیں، میں خامخواہ ان میں ایڈ ہوں. آپ ایک رمضان کے لیے ان سے معذرت کر لیں، بھائی السلام علیکم، رمضان تک کے لیے معذرت میں جا رہا ہوں، اس کے بعد پھر دیکھیں گے. وہ کرتے ہیں ایسے لوگ، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جن کو اللہ نے سمجھ دی، صرف محدود کرتے ہیں اس کو اپنی ضرورت پر. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس کو اللہ ہمت دے دے، یہ والا ختم، یہ والا موبائل بند کر سکتا ہے تو بند کر لے، دوسرا ضرورت کا رکھے. یہ بھی کر سکتے ہیں کوئی آدمی کہہ دے، اپنے لگا دے، بھائی میں رمضان میں صرف اتنے سے اتنے بجے تک موبائل استعمال کروں، اسٹیٹس پہ لگا دے. آخرت کے لیے آدمی، یعنی دنیا کے لیے کوئی شرمندہ نہیں ہوتا. آخرت کے لیے کیسی شرم، آخرت کے لیے کیسی شرم. یہ آپ خود سوچیں کہ ہر ایک کا الگ الگ ہے. میں جب میں کورس کرایا، میں نے اب کہیں قریب، اللہ اکبر، میں حیران رہ گیا. خواتین میں کرا رہا تھا، اچھی تعلیم یافتہ، مائک پہ. میں نے خواتین سے کہا اچھا ایسا کریں، بغیر نام لکھے ذرا جلدی جلدی پرچے پہ لکھ کے مجھے بھیجیں کون کتنا موبائل استعمال کرتا ہے. آپ حیران ہوں گے. 8 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے. 8 گھنٹے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ کہ 3 دن میں ایک پورا دن بن گیا. 8 گھنٹے ہم اللہ کو دے دیتے، اللہ کی قسم ہم ولی بن جاتے. 8 گھنٹے ہم عبادتوں کو دے دیتے، ہم پر اللہ کی رحمتیں اتنی برستی. 8 گھنٹے ہم نمازوں کو دے دیتے، 8 گھنٹے ہم تلاوت کو دے دیتے، 8 گھنٹے ہم دین سیکھنے کو دے دیتے. اور ایک نہیں، میرے تصور میں نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوگا. 8 گھنٹے. تو آج سنجیدگی سے سوچئے گا کہ میرا موبائل کا استعمال کتنے گھنٹے ہیں. اور میرے بھائیوں، یہ لت چھوٹے گی نہیں اگر ہم نے اس کو آج قابو نہیں کیا. یہ بڑھتی جائے گی. اگر آج 1 گھنٹے ہے، تھوڑے عرصے کے بعد یہ 1 گھنٹہ نہیں رہے گی، یہ بڑھ جائے گی، اس کے بعد اور بڑھ جائے گی. زندگی تو یہ موبائل لے گیا، ہمارے پہ آخرت کی تیاری کے لیے بچا کیا؟ تو یہ آپ اپنی تفصیلات خود لکھیں، بچوں کو بٹھائیں، بچوں سے لکھوائیں، اس کی فوٹو اسٹیٹ کرا لیں، اہلیہ کو دیں. بھائی اپنا سنجیدگی سے سوچو. اگر یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ آپ اپنے پاس لے لیں، ان کو سنا دیں. نمبر 3، پھر ہمارا وقت کہاں ضائع ہوتا ہے؟ کھانے پینے کی خواہشات میں. ایک صاحب کہنے لگے، ہم دوست روزانہ سحری میں باری باری لگتی ہے. ایک دن ایک دوست لے جاتا ہے کہ سحری کہاں کریں گے؟ فلاں ہوٹل پہ. اگلے دن اگلا دوست لے جاتا ہے، اگلے دن اگلا دوست لے جاتا ہے. اللہ اکبر. تہجد کا وقت، سحری کا وقت، دعاؤں کا وقت، مغفرت کا وقت، وہاں سے ندائیں ہو رہی ہوں، اور رمضان جیسا وقت ہوٹلوں پہ.
او بھائی ساری زندگی کھایا ہی تو ہے، کھاتے رہیں گے. اور کہاں ضائع ہوتا ہے؟ عصر سے مغرب کا وقت تو عام دنوں میں بھی اتنا قیمتی. دیکھیے 2 وقت بہت ایک چیز سمجھیے. ابھی آپ نے زکوٰۃ کا پڑھا نا، تو زکوٰۃ میں ہے نا درمیان کو نہیں دیکھتے. ایسا ہی ہے نا، سال کے اول میں آپ کے پاس پیسے تھے، سال کے آخر میں ہیں. اللہ بھی کہتے ہیں کہ دن کا اول تمہارا اچھا ہونا چاہیے، دن کا آخر اچھا ہونا چاہیے. دن شروع ہوتا ہے فجر سے، دن ختم ہوتا ہے مغرب پر. اس لیے آپ قرآن کی ایک آیت نہیں کئی آیتیں ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، یہ اوقات تو ہمیں عام دنوں کے اندر بھی اس کی قدر کرنی چاہیے. اور رمضان میرے بھائیوں، ساری زندگی ہم نے سموسے پکوڑے اور رول ہی تو کھائے ہیں. ہم اپنا رمضان بھی برباد اور گھر کی خواتین کا بھی، کہ تم کچن میں بنو، اب ہمیں اپنے پیٹ کے لیے کھڑے رہو پورا کئی گھنٹے تک. ہم نے روزہ رکھا ہے. اچھا ایک بات یہ بھی ہے، زیادہ کھانے کی وجہ سے بھی نا روزے کا مقصد تقوی حاصل نہیں ہوگا. قوت شہوانیہ یہ ٹوٹتی نہیں ہے. میں ابھی ایک بڑے سوانے پڑھ رہا تھا، پرانے حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ. تو بہت پرانے زمانے میں ایک اللہ والے، وہ کسی طالب علم کو، کوئی طالب علم سیکھنے کے لیے آتا، شرط لگاتے 3 شرطیں. نمبر 1 کھانا دن میں 1 وقت کھاؤ گے. کہا کچھ جگہ چھوڑو گے تو علم آئے گا نا، علم کو بھی جگہ چاہیے، روزے کو جگہ چاہیے بھائی. حضرت شیخ نے کہا نا کہ سحری میں ہم اتنا کھاتے ہیں، کس لیے کھاتے ہیں؟ کیا کہا حضرت کے الفاظ ہیں؟ حفظ ما تقدم میں، حفظ ما تقدم میں. اور افطاری میں ہم اتنا کھاتے ہیں تلافی ما فات میں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے یہ امام صاحب اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں، مجھے جو ہے نا سجدے میں ڈکار آتی ہے نا، الٹی آتی ہے، منہ میں چلے. میں نے کہا آپ اتنا کھاتے ہیں، یہ بھی بیچارے امام صاحب کا قصور ہے. تو اگر روزے کا مقصد حاصل کرنا ہے نا، پیٹ ہلکا رکھنا پڑے گا. یقین جانیے آپ حدیثیں پڑھ لیے، دل کی رقت بھرے پیٹ والوں کو زندگی میں نصیب نہیں ہو، واللہ. یہ حضور نے کہا پیٹ کبھی نصیب نہیں ہوگی. اور ہم نے پچھلی نشست میں کہا تھا نا، آپ ہلکی پھلکی زندگی چاہتے ہیں، آپ اپنی خوراک قابو کر لیں، آپ کو زندگی کی لذتیں مل جائیں گی. ایسی غذائیں، بھاری غذائیں، ان کو استعمال نہ کریں. دل میں کچھ رقت آئے، کچھ رونا آئے. اور میں عجیب بات آپ کو بتاؤں، دل کی رقت اللہ کا انعام ہے. دل کی رقت اللہ کی رحمت کی نشانی ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اگر انسان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آخرت یاد آ رہی ہے اور آنسو نکل رہے ہیں، بہت بڑا کرم ہو گیا اللہ کا. انسان کو ذرا سا کسی پہ زیادتی ہو کے ایک دم دل وہ ہو رہا ہے، ہائے یہ میں نے کیا. یہ حیدرآباد میں بزرگ گزرے ہیں، میں نے خود بھی ان کو دیکھا ہے. کیا نام؟ مصطفیٰ صاحب، کیا ہیں؟ غلام مصطفیٰ صاحب. میں نے خود بھی ان کی زیارت کی. ان کی سوانے ایک مرتبہ پڑھ رہا تھا، ایک مرتبہ کچھ کام کر رہے تھے، چھوٹی سی بچی کو ڈانٹ دیا. پورا دن اس معصوم بچی کے پیچھے پڑتے رہے، بیٹی مجھے معاف کر دو، بیٹی مجھے. اب وہ چھوٹی بچی کیا کے پیچھے پڑتے رہے، بیٹی مجھے معاف کر دو، بیٹی مجھے. اب وہ چھوٹی بچی کیا سمجھے یہ کیا نانا ابا، یہ دادا ابا کیا کر رہا. دل کی رقت بہت بڑا انعام ہوتا ہے بھائیوں. اور میں نے ایک حدیث ہے، اللہ پاک جب عذاب دیتے ہیں، اس کی عذاب کی بڑی شکل یہ ہے کہ دلوں کو سخت کر دیتے. تو دل کی رقت کبھی بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی جن کا پیٹ ہر وقت فل رہتا ہے. اس رمضان تھوڑا سا یہ بھی طے کریں، بھاری غذائیں، زیادہ غذائیں، دل کو سنوارنے کے لیے انشاءاللہ اس پہ قابو کریں. اس کے لیے آپ اپنی ترتیب بنائیے کہ کھانے پینے کی خواہشات پہلے سے کوئی نظم ایسا بنا لیں
اس کو قابو کریں انشاءاللہ. اب ادھر لوگ دعائیں مانگ کے اپنی مغفرتیں کرا رہے ہیں، ہم سموسے کی لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں گرم گرم سموسے کھانے ہیں. اپنا حساب کتاب خود بنائیں. اچھا، یہ 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. جس نے یہ طے کیا کہ مجھے اپنی رمضان کا ایک سانس قیمتی بنانا ہے، تو پھر 3 کام کرنے ہوں گے. غیر ضروری تعلقات ختم، غیر ضروری موبائل کی مشغولیتیں ختم، اور کھانے پینے میں غیر ضروری خواہشات ختم. اب کیا بچا؟ اب جو بچا وہ ضروری ہے. اب ضروری کو بھی منظم کریں. ضروری بقدر ضرورت ہو. سونا ضرورت ہے، کھانا ضرورت ہے، ایک نظم کے ساتھ ہو، ایک ترتیب کے ساتھ ہو. اب آپ اپنا حساب کتاب خود بنائیں کہ رمضان میں میرے سونے کا ٹائم ٹیبل کیا ہوگا. ہر ایک اپنا حساب خود. کتنے گھنٹے سوؤں گا، کب سے کب تک سوؤں گا، کب سے کب تک عبادت کروں گا، کام کروں گا. روزہ آسان ہو جائے. عجیب بات، اس لیے زیادہ سو رہے ہیں اللہ، تاکہ روزہ گزر جائے. تو یہ ہم رمضان کو وصول نہیں کر رہے. اچھا، روزہ لگتا بھی کن کو ہے؟ جن کے پاس مشغولیتیں نہیں ہوتی ان کو روزہ لگتا ہے. جن کے پاس اتنے اعمال ہوں گے نا، یقین جانے گرمی سے گرمی کا روزہ پتہ تھوڑی چلے گا. ابھی مجھے یہ پڑھنا ہے، یہاں سے فارغ ہوئے اب مجھے یہ کرنا ہے، اب مجھے یہ کرنا ہے. عصر کے بعد کا وقت، اب مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کے بعد مجھے مناجات کرنی ہے. پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ میں آگے بتاؤں گا کیا کرنا. تو انشاءاللہ اس کا ٹائم ٹیبل بنائیں گے. گھر والوں کا بھی بنائیں. ان کو خود سختی نہ کریں، ان کو سمجھائیں. وہ یہ سن لیں یہ باتیں، پھر وہ خود ان کو احساس پیدا ہو جائے. کب تک سوتے رہیں گے؟ میں کچھ مہینے تو ابھی بھی حیات ہیں، تو ایک طالب علم ان کے متعلق بتانے لگا کہ اذان ہو جائے، ان کا معمول ہے چاہے 10 منٹ پہلے سوئے ہوں، اذان ہو جائے سیدھے مسجد. لوگ بہت تو کہنے لگا کہ وہ مجھے اپنے پاس سلاتے تھے، ہم نہیں سوتے تھے، کہ پھر یہ اذان میں ہمیں بھی اٹھائیں گے. تو ایک دن کہنے لگے کہ تم کہنے استاد جی ہم نیند آتی ہے. کہا سونے کا وقت یہ تھوڑی ہے، سونے کا وقت قبر ہے. قبر میں اور کیا کام کرنا ہے؟ سوئیں گے وہاں. یہ جاگنے کا وقت، یہ جگانے کا وقت. سونے کا وقت قبر ہے. کہنے لگا ہم جہاز میں بیٹھے ان کے ساتھ، جہاز میں بیٹھتے ہی مجھ سے کہا میرا قرآن سنو. کوئی بات نہیں، 3 پارے سنائے، ادھر منزل آ گئی. لوگ ایسے آج بھی قیمتی بنا رہے. کوئی بات نہیں، 3 پارے سنائے، ادھر منزل آ گئی. لوگ ایسے آج بھی قیمتی بنا رہے. قرآن سے دل لگے، اللہ کے ذکر سے دل لگے، دعاؤں میں دل لگے، تو انشاءاللہ ہمیں اپنا سونا قابو کرنا ہے. پھر ایک اہم چیز، عید کی خریداری. کیا ضروری ہے ہم عید کی خریداری شب قدر کی راتوں میں کریں؟ اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں ہم ان راتوں میں، یعنی کتنا عجیب ہے، ہمارے دل اللہ سے کتنے وحشت میں ہیں اور ہم دنیا سے کتنے مانوس ہیں. عید کی تیاری اپنے گھر والوں کو بیٹھیں، ابھی بھی دن ہے، ساری تیاریاں ابھی کرا کہ بھائی رمضان بیوی کا وقت ضائع ہو نہ گھر والوں کا وقت ضائع ہو. جوتے لینے، کپڑے لینے، جو لینے، آپ ابھی چھٹی کرنا پڑے چھٹی کریں، آپ تیاری کرا کے سب چیزیں پائیں. یہ ماحول بنے گا، یہ کر کے جانا ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں، ہم ایک عجیب زندگی گزار کے بچوں کو دکھا رہے ہیں، بچے بھی اسی زندگی پہ چل رہے ہیں. ہماری زندگی میں فکر آخرت غالب ہونی چاہیے. اور سچ عرض کروں، ہمارے اوپر جتنی آخرت کی فکر سوار ہوگی نا، انشاءاللہ اس کا اثر پڑے گا بچوں پہ، نسلوں پر. سختی نہیں کرنی ہے. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں آئی ہے، ہو سکتا ہے بچوں کو اتنی نہیں سمجھ میں آئے، لیکن گھلنا ہے.
تڑپنا ہے، پریشان ہونا ہے، رونا ہے، دعائیں کرنی ہے، یہ ضرور کرنا ہے. آدمی کا دل تڑپے گا اگر کوئی رمضان کی راتیں اچھے ضائع کر دے، انسان کے آنسو نکلیں، یا اللہ میں ان کو سمجھا نہ سکا. تو انشاءاللہ اس کا کون اہتمام کرے گا کہ عید کی تیاری رمضان سے پہلے ہی کرا کے رکھ دیں گے. کرا دیجیے ماشاءاللہ. اچھا، روزانہ کی سحری افطاری سودا سلف، اس کو بھی ہم منظم کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ روزانہ ہم بازار جائیں. جو چیزیں ہفتے وار آ سکتی ہیں اس کا اہتمام کر لیں، پہلے سے لے آئیں. ہفتے میں ایک دن جا کر جو چیزیں آپ لا سکتے ہیں، تو ضروری تو نہیں ہے نا ہم روزانہ جائیں. اچھا بھائی آج اب کیا آئے گا، روزہ نہیں گزر رہا تو تھوڑا سا میں بازار کا چکر لگا، اب کیا لانا ہے. کوئی منظم نظم بنائیں، پوچھ لیں گھر والوں سے. کچھ چیزیں ہیں وہ تو آپ ابھی گھر کے اندر اہتمام سے پورے مہینے کی وہ اہتمام کر سکتے ہیں. کچھ عورتوں کے اعتبار سے میں نے اس کتاب میں لکھا ہے، سودا سلف اس کتاب میں لکھا ہے، سودا سلف صفائی ستھرائی، بہت بہترین انداز کے اندر اس کتاب کے اندر لکھا ہے. وہ آپ پڑھ لیے گا. صفحہ بتا دیں تاکہ کھانے پکانے سے متعلق خواتین کی بہترین ان کی جو ہے نا، صفحہ نمبر 9 لکھ لیں آپ. بہت ہی زبردست ہدایات ہیں. دیکھیے عید کی دی صفائیاں ہوتی نہیں ہوتی، اب جالے صاف کیے جا رہے ہیں اور پردے دھل رہے ہیں اور قالین صاف ہو رہے ہیں. بھائی ضروری ہے کہ ہم رمضان میں کریں، ایک تفصیلی صفائی رمضان سے پہلے کروا لیں تاکہ وہ عید کی تیاری میں شب قدر کی راتیں برباد نہ ہوں. تو یہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو بہت اچھا، یہ وہ باتیں ہیں جو ماشاءاللہ کر رہی ہیں خواتین، تو یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3 عزم میں نے بتائے. دوسرا عزم رمضان کا مقصد حاصل کرنا ہے. تیسرا عزم وقت ضائع نہیں کرنا. چوتھا عزم اب آپ دیکھیے، اب آپ نے نیت بھی کر لی وقت ضائع نہیں کرنا ہے، آپ نے اوقات ضائع کرنے والی چیزوں سے بھی آپ بچ گئے، اب آپ کو وقت ملا، کام کرنے کا وقت ملا. اب کام کیا کرنا ہے؟ آپ یقین جانیے آج مسلمان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے. نہیں، 4 کام کرنے ہیں. 4 کام جو حضور کرتے تھے، صحابہ کرتے تھے، انبیاء کرتے تھے، اولیاء کرتے تھے. تبلیغ والے بھی ساری دنیا کے اندر آج پھر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں 4 کام کرو، 4 کام. اور یہ 4 کام ہماری زندگی کے مقاصد ہیں، یہ زندگی کے مقصد ہیں. دیکھیے 3 چیزیں ہیں، خواہش، ضرورت، مقصد. مقصد کا پتہ نہیں، ضرورت اور خواہش پہ زندگیاں لگ رہی ہیں. 4 کام کیا ہیں؟ نمبر 1 دین سیکھنا. دین سیکھنا یہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے، یہ میرا بھی فریضہ ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس مقام پر پہنچ گیا اب سب سیکھ چکا. سیکھنا ہے اور سیکھتے رہنا ہے. ہدایت کی ایک راہ نہیں ہے، ہر ایک کو ہدایت. دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ اور ہدایت دے دے، اور ہدایت. ہدایت کا علم سیکھتے رہنا ہے. اللہ تک کیسے پہنچوں، اللہ کو کیسے راضی کروں. تو ٹھیک ہے. اچھا پچھلے رمضانوں میں کیا ہوتا رہا؟ ہم تلاوت ذکر تو کر لیتے ہیں، سیکھتا کوئی مسلمان نہیں ہے. سیکھتا ہے بھائی کوئی؟ ذکر تو کر لیتے ہیں، سیکھتا کوئی مسلمان نہیں ہے. سیکھتا ہے بھائی کوئی؟ کہاں سیکھتے؟ اس رمضان آپ طے کر لیں روزانہ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ اس عبادت پہ لگائیں گے. کسی عالم سے وقت لیں. اب میں بتاؤں گا کیا سیکھنا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. یقین جانیے آپ دیکھیں پچھلی نشستوں میں آپ کو اندازہ ہو گیا کہ سیکھنا کتنی بڑی عبادت ہوتا ہے. بعض اوقات انسان عمل کر رہا ہے ساری زندگی اور مطمئن ہے، سیکھا تو پتہ چلا سب غلط کر رہا تھا. تو کون انشاءاللہ اس کی نیت کرتا ہے کہ اس رمضان میں سیکھنے کی جو عبادت ہے
آپ علماء سے پوچھئے گا سیکھنا کتنی بڑی عبادت ہے. مجھے اتنی حیرانگی ہوتی ہے، مسلمان بوڑھا ہو جاتا ہے اور نماز میں ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے، امام صاحب سے آ کے پوچھتا ہے امام صاحب نماز لوٹاؤں یا سجدہ سہو کروں؟ تو بھائی آپ ایک دن وقت نکالیں، آپ سجدہ سہو کے مسئلے سیکھ لیں. اب میں عرض کر تو انشاءاللہ آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیے گا، انشاءاللہ اتنا وقت میں سیکھوں گا. اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم ہفتے میں 1 گھنٹہ ضرور نکالیے گا. اس کو فرض کر لیں اپنے اوپر. یہ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے زبردست طریقہ ہے. سیکھیں. اس کو راضی کیسے کریں گے جب جانیں گے نہیں تو کیسے راضی کریں گے؟ فرض کر لیجئے آپ کہیں کہ روزانہ میرے لیے مشکل ہے، ہفتہ اتوار میری چھٹی ہوتی ہے، تو آپ نے طے کر لیا یہاں بہت سارے علماء ہیں، بھائی آپ مہربانی کر کے آپ ہفتے کے دن ظہر کی نماز کے بعد اتوار کے دن آپ مجھے 1 گھنٹہ دے دیں، میں آپ سے کچھ. اور یہ وہ کام ہے جو میں نے بھی نیت کی ہے کہ انشاءاللہ کچھ وقت سیکھنے کے لیے نکالیں، اور آپ بھی نیت. اب کیا سیکھنا ہے؟ سب سے پہلے تو قرآن ہے. آپ میں سے کچھ حافظ ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ. حفاظ کے لیے تو سب سے زیادہ یہی سیکھنا ہے کہ قرآن پختہ ہو جائے. اچھا، جو ناظرہ خواہ ہیں وہ یہ سیکھیں، تجوید سیکھیں. اللہ کی قسم فرض ہے، ہمارے بزرگ رو رہے، لوگوں نمازیں صحیح نہیں ہوتی تجوید کے بغیر. کتنا اچھا ہو جائے ابھی سے آپ اہتمام کر لیں. اپنی اپنی مسجدوں میں، مختلف مسجدوں سے آئے ہیں، کسی قاری صاحب کا بندوبست کریں. کوئی اچھا حافظ ہے جس کو سکھانا آتا ہے وہ خود بیٹھ جائے. کوئی اچھا حافظ ہے جس کو سکھانا آتا ہے وہ خود بیٹھ جائے. اور ائمہ کمیٹی والے ہیں وہ سوچیں کہ یار ہم اپنی مسجد میں تجوید کا حلقہ لگائیں گے. اچھی بات تو یہ ہے حرم میں آپ نے دیکھا، مکی میں بھی اور حرم مدنی میں بھی، ہر نماز سے پہلے ہر نماز کے بعد جگہ جگہ قرآن کی تجوید درست کرانے والے بیٹھے ہوئے. اگر یہ منظر بن جائے بہت اچھا. نماز سے پہلے کوئی آ گیا، حلقے میں بٹھایا، سورہ فاتحہ صحیح کرائی، تجوید اور یہ صورتیں صحیح کرائی. آپ یقین جانیے مسلمان کا قرآن 99% اس وقت صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ کام کر لیں گے. اچھا، اب کمیٹی والے، انتظامیہ والے، ائمہ اکرام سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور اس کا ایک نظم بنائیں. ہر نماز میں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہو. کسی حافظ سے، اچھے قاری سے حساب سے کہہ دیا آپ ظہر کے بعد وقت دے دیے گا، آپ عصر کے بعد وقت دے دیے گا، آپ فلاں وقت دے دیے گا. اور پھر مجمع کو ترغیب دیں، بھائیوں اپنا قرآن سیکھو. اور پھر جو جس نماز میں جس کو جو سہولت. یہ ہو گیا. نمبر 3، قرآن کی صورتیں یاد کریں. کب تک ہم قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق پہ چلتے رہیں؟ اس رمضان میں انشاءاللہ میں اماں کا آخری پاؤ یاد کر لوں. اس رمضان انشاءاللہ میں سورہ یاسین یاد کر لوں. اس رمضان انشاءاللہ میں سورہ واقعہ یاد کر لوں. یاد نہ ہونے کی وجہ سے ہم بڑی بڑی خیروں سے محروم ہیں. مثال کے طور پہ قبر کے مسئلے کا حل سورہ تبارک الذی ہے. اگر مسلمانوں کو یاد ہوتی مغرب کے بعد گھر جاتے جاتے پڑھ لیتے، عشاء میں آتے آتے پڑھ لیتے، اتنے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے. حضور نے کہا میرا دل چاہتا ہے سورہ یاسین میرے ہر امتی کے سینے میں. آپ اپنا ٹائم ٹیبل کچھ تو سیکھیں، کچھ تو آگے بڑھیں. اللہ کے نبی اتنی قدر کرتے تھے جن کے سینے میں قرآن ہوتا تھا، حتیٰ کہ غزوے میں جب بھیجتے تھے، حالانکہ وہاں تو طاقت کی ضرورت ہے. آپ پوچھتے بھائی اپنا قرآن سناؤ، تمہیں کتنی آیتیں آتی ہیں، تمہیں کتنی صورتیں آتی ہیں، تمہیں کتنی آتی ہیں. ایک شخص جو عمر میں بہت کم تھے ان سے پوچھا تمہیں کتنی آتی ہیں؟ کہنے لگے مجھے سورہ بقرہ آتی ہے. تمہیں سورہ بقرہ آتی ہے؟ بس فانت امیرہم، بس ٹھیک ہے تمہیں سورہ بقرہ آتی ہے، تم ہی ان کے امیر ہو. احد میں شہداء موجود ہیں. اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟
اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں حالانکہ قبر میں رکھنا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کے سینے میں قرآن زیادہ ہے اس کو آگے رکھو. کیا بتا کے چلے گئے؟ یہ سینوں میں قرآن لاؤ، شان بڑھ جائے گی. اللہ کے ہاں شان بڑھ جائے. ویران گھر ہے جس کے سینے میں قرآن نہ. تو کون کون سیکھے گا بھائی انشاءاللہ اس مرتبہ؟ سورہ یاسین کون سیکھے گا؟ کتنا اچھا ہو جائے. سورہ تبارک الذی، کچھ میں نے اللہ کی قسم 95 سال کے بوڑھے ہیں، ان کے ساتھ میرے سفر ہوئے، میں نے ان کو دیکھا سیکھتے ہیں، بھول جاتے ہیں، پھر سیکھتے ہیں. قرآن یاد کرنا ہے بس. پورے قرآن کی انہوں نے نیت کی ہوئی. پھر ایک کام اور کر لیں، حدیثوں میں دعائیں یاد کریں. اتنی میں حیران ہوں مسلمان. بسم اللہ الذی، صبح شام کی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، آپ یاد کریں. بسم اللہ الذی لا یضر یاد کریں. بسم اللہ الذی لا یضر یاد کریں. اعوذ بکلمات اللہ التامات یاد کریں. اور کتنی افسوس کی بات ہے، سید الاستغفار یاد کریں. صلاۃ الحاجت کی دعا یاد کریں. استخارے کی دعا یاد کریں. اللہ سے دعاؤں کے بغیر کوئی زندگی اچھی نہیں گزار سکتا. اگر آپ 3-4 دعائیں یاد کر لینا، یہ جتنے بیٹھے ہیں، تو خوشی ہوگی بہت. حیدر بھائی ان کو انعام دیں گے. سید الاستغفار یاد کریں، صلاۃ الحاجت یاد کریں، صلاۃ الاستخارہ یاد کریں، اور ہدایت کی دعائیں یاد کریں. چار دعائیں اس کورس کے اندر سب موجود. تھوڑی سی بڑی ہیں لیکن بھائیوں اگر آپ کو اپنی زندگی آسان کرنی ہے نا، دیکھیے مغفرت کے حضور نے کہا، بخاری شریف کی روایت ہے، انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس کا نام پتہ کیا رکھا حضور نے؟ سید الاستغفار. اللہ سے مغفرت مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ دعا ہے. فرمایا جو صبح پڑھ لے شام سے پہلے مر جائے جنت میں، شام پڑھ لے صبح سے پہلے مر جائے جنت میں. مسلمان کا مسئلہ مغفرت سے بڑھ کے کوئی مسئلہ ہے؟ اور مسلمان کے بچے کو یہ دعا نہ آتی ہو، کون یاد کرے گا بھائی یہ دعا؟ صحیح ہے، ہاں یاد کریں، پڑھیں، یاد کریں. یہ پڑھیں. دیکھیں مسلمان کو پتہ نہیں کرنا کیا ہے رمضان میں. رمضان میں ہر صبح پڑھیں، ہر شام پڑھیں. ایک تو پڑھنے سے بہت سارا یاد ہو جائے گا. 30 دن تک آپ 60 مرتبہ پڑھیں گے نا، صبح شام صبح شام، ایک تو اسی سے انشاءاللہ ہو جائے. دوسرے حاجت کی دعا یاد پڑھیں. ہماری زندگی میں مسائل اسی وجہ سے ہے کہ ہم نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں. ہم کہاں مانگتے ہیں؟ اب آپ یہ دعا یاد کریں، لا الہ الا اللہ هو الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا کربا الا نفستا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها ویسرت امرها یا ارحم الراحمین. میرے بھائیوں جس کو نہیں آتی یہ دعا اس نے اپنی زندگی خود مشکل بنائی ہوئی ہے. اصولاً پتہ کیا ہونا چاہیے؟ روزانہ 5-6 مرتبہ ہم نفلوں کے بعد یہ دعا مانگتے. حضور نے طریقہ سکھایا ہے، کسی مشکل میں آ جاؤ یہ پڑھو، 2 رکعت پڑھو، یہ دعا مانگو، تمہاری مشکلیں حل ہوں گی. کون یاد کرے گا یہ دعا؟ ہمت کر لیں تو ہو جائے گی یاد. اور تیسرے استخارہ کی دعا یاد. دیکھیے قدم قدم پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے اللہ سے رہنمائی کی. حضور یہ دعائیں حدیثوں میں آتا ہے، حضور یہ دعائیں ایسے یاد کراتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت یاد کراتے. دیکھیں میں کام دے رہا ہوں آپ کو، کتنا کام مل گیا. ہم مطمئن ہیں کہ جی ہم تو عبادت کر رہے ہیں. نہیں، ہمیں ابھی پتہ ہی نہیں کہ ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں. ہم اس رمضان یہ بڑی بڑی دعائیں ہو جائیں، پورا سال آپ اس کو پڑھیں، آپ اپنی زندگی میں
فرق محسوس کریں گے. آپ ایسا کیجئے گا, آپ رمضان یہ بڑی بڑی دعائیں ہو جائیں, پورا سال آپ اس کو پڑھیں, آپ اپنی زندگی میں فرق محسوس کریں گے. آپ ایسا کیجئے گا, آپ صرف ان دعاؤں کا ترجمہ تو سنیے گا, اس کا ترجمہ کیا ہے پتہ چل جائے گا اللہ کے نبی نے ہمیں کیا دے دیا. میں قسم کھا کے عرض کروں, اللہ والوں نے بھی کہا دعائیں یہ ایک خزانہ ہوتا ہے, یہ ایسے نہیں آ جاتا. یہ علم یہ حضور ہی کے اوپر کھلا تھا, دنیا میں کسی کے اوپر یہ دعائیں نہیں کھل سکتی. دعاؤں میں یہ کام کر لیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو روز مرہ کی دعائیں ہیں نا, کپڑا پہننے کی دعا, فلاں دعا فلاں دعا, ایسا حلقہ بنائیں, وہ یاد کریں انشاءاللہ. پھر اس کے ساتھ یہ دو چیزیں ہو گئی, قرآن میں یہ چیزیں یاد کرنی ہے, حدیث میں یہ چیزیں یاد کرنی ہے. موقع کا علم کے ایام ہے نا, آپ نے ماشاءاللہ زکوٰۃ کا علم سیکھا, آپ کو مبارک. ایسے ہی آپ رمضان کا بھی سیکھ لیں, اعتکاف کا بھی سیکھ لیں. اور میں نے ایک کورس بنایا ہے, انشاءاللہ اللہ نے چاہ کل وہ بن جائے گا. فہم دین, صرف 9 سبق ہیں, 9 سبق. اور میں سچ عرض کروں, کوئی مسلمان اگر صرف وہ سیکھ لے, بہت اچھا مسلمان بن کے وہ زندگی گزار سکے. 9 سبق ہم نے بنایا معتکفین کے لیے. 2-2.5 گھنٹہ لگائے معتکف, ہاں یہ والی عبادت کرے. اب مجھے بتائیے کہ اگر ہم اس کو نہیں دیں گے تو پھر قبر میں تو جا کے نہیں سیکھیں گے نا. یہ کام تو ابھی کرنے ہیں. یہ ہو گیا تراویح کے مسائل سیکھیں. اچھا, یہ ایک کام میں نے آپ کو بتا دیا, یہ عبادت کوئی بھی نہیں کرتا رمضان میں, یہ والی بات. اسی وجہ سے نتیجہ کیا ہے کہ ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں, ہمیں اتنی موٹی موٹی دعائیں جو ہماری ضرورت تھی ہمیں نہیں یاد. ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں, ہمیں چند صورتیں یاد, کیونکہ یہ والی عبادت نہیں کر رہے. تو اس رمضان ہم نے نیا کام یہ کرنا ہے, ہم نے کچھ وقت دین سیکھنے کے لیے نکالنا ہے. اب اگلی بات, دین پہ عمل کرنا ہے. اس میں ایک پرچہ ہے, میں اس کو حل کراؤں گا آپ کو. رمضان میں کیا کیا عبادتیں مسنون ہیں وہ میں بعد میں بتا دوں گا. اچھا, تیسرا کام دین سکھانا ہے. کتنا اچھا ہو جائے ایک وقت آپ اپنے گھر کے بچوں کو, فیملی کو لے کے بیٹھیں, بیٹا یہ دعائیں آج سیکھیں گے ہم. اچھا بھائی آج کی یہ والی دعا ہے, 2 دن میں 3 دن میں ہو گئی, ایک نے یاد. اچھا بھائی اب ہم یہ دعائیں. اچھا بھائی ایسا کرتے ہیں, روزے کے فرائض سیکھ لیتے ہیں, گھر والوں کو سکھائیے, آپ کی ذمہ داری ہے. اچھا بھائی ہم حقوق سیکھ لیتے ہیں. اچھا بھائی بتاؤ بھائی والدین کے حقوق کیا ہے, یہ میں نے سب اپنی اس کورس کے اندر لکھا ہے. اللہ کا حق کیا ہے, فرشتوں کے حق کیا ہے, علماء کے حق کیا ہے, بہنوں کے حق کیا ہے, بھائیوں کے حق کیا ہے, پڑوسیوں کے حق کیا ہے. اب بچوں کے ساتھ آپ سیکھنے سکھانے کا حلقہ گھر کے اندر لگا لیں. یہ عبادت ہے رمضان کی, ایسی رحمتیں اللہ کی برسیں گی. تو گھر والوں کو سکھائیں. اور اللہ نے آپ کو توفیق دی, اگر آپ کے ماتحت کچھ لوگ ہیں, آپ اپنے آفس کا ایسا ماحول بنائیں. اچھا بھائی رمضان ہے, کماتے تو ساری زندگی ہیں, ذرا 1 گھنٹہ ہم سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگائیں گے. آپ اپنے ماتحتوں کو قرآن صحیح کرا دیں, ان کی نماز صحیح, ساری زندگی ہے, ذرا 1 گھنٹہ ہم سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگائیں گے. آپ اپنے ماتحتوں کو قرآن صحیح کرا دیں, ان کی نماز صحیح کرا دیں. آپ اپنے ماتحتوں کو حقوق سکھا دیں, آپ اپنے ماتحتوں کو کچھ دعائیں سکھا دیں. اللہ کی قسم اتنی بڑی عبادت کر لی آپ نے, اتنی بڑی عبادت کر لیا. ہم سمجھ رہے ہیں صرف قرآن پڑھنا ہی عبادت ہے. ہم پوچھے تو صحیح, حضور کیا کرتے تھے؟ سارے صحابہ یہ عبادت کرتے تھے, اپنے گھر والوں کو سکھاتے تھے, اپنے ماتحتوں کو سکھاتے تھے. کچھ وقت 15 منٹ 20 منٹ آپ اپنے حسب توفیق روزانہ نکالیں, گھر والوں کو لے کے بیٹھے. اچھا بھائی آج ایسا کرتے ہیں, آج وضو کی سنتیں سیکھ لیتے ہیں. کچھ آپ نے بولی, اچھا بھائی تم بھی بول دو, تم بھی بول دو, تم بھی بول دو, وضو کی سنتیں سیکھ. رمضان میں یہ عبادت ہو جائے کتنا اچھا ہو جائے گا.
اچھا، پھر حقوق اور ذمہ داریاں بھی ادا کر. عبادت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم قرآن لے کے بیٹھ جائیں اور بس ساری دنیا سے غافل، کوئی مرتا ہے مرے، کوئی جیتا ہے جیے. کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کریں، یہ عبادت ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے. کسی کے انتقال ہو گیا، تعزیت کریں، یہ عبادت ہے. کسی نے کوئی کام کہہ دیا، ہم اس کو عبادت نہیں سمجھتے. یقین جانیں ہم بڑے احسان مند ہو کے کہتے ہیں اچھا تم کل مجھے یاد دلانا، پھر میں. تم کیوں یاد دلا؟ بھائی آپ کی عبادت ہے، آپ یاد رکھیں. چھوٹے موٹے کام کر دیں کسی کے رمضان میں، اس کو عبادت سمجھ. چھوٹے موٹے کام کسی، انشاءاللہ رمضان میں کوئی کام سوچ لے میں کیا کام کر سکتا ہوں، کیا خدمتیں کر سکتا ہوں. تو یہ تو 3 ہو گئی. دین سیکھنے کے لیے کچھ وقت، دین پہ عمل کرنے کے لیے وقت، اور دین سکھانے کے لیے کچھ وقت.